اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. سگ کس کو کہتے ہیں؟ سگ کتے کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا غوث تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. سگ کا مطلب کتا فارسی میں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس نشانی کے جو کتے ہیں مارے نہیں جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. جس کے پاس بھی یہ نسبت موجود ہے وہ مارے نہیں جاتی، پکڑے نہیں جاتی. میونسپلٹی بیلٹ والے کتے کو نہیں اٹھاتی. ہاں انجیکشن اس کو مارا جاتا ہے جو آوارہ ہے، دوسروں کو کاٹ کھانے دوڑتا ہے. لیکن جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے. وہ نشانی ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے، یہ کسی کا پالا ہوا ہے. اسی لیے آوارہ مت رہو، ان نسبتوں پر فخر کرو کہ دنیا دیکھ کر ہی کہے یہ مدینے والا. اسے نہ چھیڑو، یہ دربار رسالت میں بکھا ہوا ہے، اسے نہ چھیڑو. کئی ایسے معاملات تھے میرے عزیزوں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بہت چھوٹی تعداد میں. ایک میں واقعہ بتاتا ہوں حدیث پاک میں. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک ایسے صحابی ہیں، اعلیٰ حضرت نے ان کا پورا تفصیل سے یہ واقعہ لکھا ہے. سلمہ بن اکوع ایک صحابی ایسے ہیں جن کو راجل رسول اللہ کہا جاتا تھا. یعنی یہ ہمیشہ حضور کی فوج میں پیدل چلنے والے صحابی، کبھی سواری نہیں کرتے تھے، پیدل. اتفاق ایسا ہوا قارہ کا رہنے والا ایک عبد الرحمن نام کا شخص، وہ مدینے پر حملہ آور ہوا. 400 لوگوں کو لے کر آئے. 400 لوگوں کو رات کے وقت مدینے کے باغیچوں پر حملہ کیا اور کھجوریں جمع کیا. 400 لوگوں کی تعداد بڑی ہوتی ہے. مدینے میں لوگ سو رہے ہیں اس وقت. اتفاق ایسا کہ یہ قارہ کے رہنے والے ان منافقوں اور کافروں کی فوج لوٹ مار کر کے لوٹ رہی تھی تو سلمہ بن اکوع نے دیکھ لی. ہونا کیا چاہیے، گاؤں کا ایک آدمی جاگ رہا ہے تو لوگوں کو جگائے کہ اتنی بڑی فوج مدینے کے باغیچوں سے کھجوریں لے کر جا رہی ہے، لوگوں کو جگائے. سلمہ بن اکوع نے کسی کو جگائے نہیں، تنہائی 400 کے پیچھے دوڑ پڑے، سب کے پیچھے دوڑ پڑے. اور حیرت کی بات ہے کہ 400 دوڑ بھی رہے ہیں. ایک نبی پاک کے غلام سے ڈر کر کے دوڑ بھی رہے. دوڑتے دوڑتے اتنی دور چلے گئے کہ مدینے سے بھی نکل گئے. وہ کھجوریں اٹھائے بھاگ رہے اور سلمہ بن اکوع ان کے پیچھے پڑے ہوئے. ایک صحابی کی ہیبت کتنی تھی کہ 400 دوڑے جا رہے. سننے میں آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ نہیں؟ 400 دوڑے دوڑے چلے تو گئے. ایک مقام ایسا آیا کہ سب ادھر ادھر ہو گئے، 10 ادھر 15 ادھر 20 ادھر. لیکن سلمہ بن اکوع کسی کا پیچھا نہیں چھوڑا. جو تھک کر کے گرتا تھا اس کی گردن پہ پاؤں رکھتے تھے. اور اسی طرح پتہ نہیں کتنے گرا دیے اور دوڑاتے رہے. عبد الرحمن قاری یہ پہاڑ پہ چڑھنے لگا اور پیچھے مڑ کر کے کہا کہ اے شخص تجھے کیا چاہیے، کیوں اتنا دوڑا رہا ہے؟ کہا جب تک تمہارے پاس مدینے کی ایک کھجور بھی باقی رہے گی نہیں چھوڑوں گا. ایک کھجور بھی باقی رہے گی نہیں چھوڑوں گا. کیا ہمت ہے، کیا ہیبت ہے. اور وہ سامنے والے بات بھی کر رہے ہیں. ایک بات یاد رکھنا، یہ سارا پاور کاجو بادام کا نہیں ہے، نسبت مصطفیٰ کا. حضور پاک کا غلام ہے، حاوی ہے. 400 کے 400 کھڑے ادھر ادھر بکھر گئے. عبد الرحمن قارہ کا رہنے والا جو شخص تھا اس نے لوگوں سے کہا کہ جس کے کندھے پر جتنی کھجوریں وہ پھینک دو. یہ ایسا خونخوار لگ رہا کہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑے گا نہیں. چھوڑ دو کھجوریں، جان بچا اور نکلو. لوگوں نے کھجوریں پھینکی، سب کچھ پھینکا اور بغیر کسی ایک بھی کھجور کے وہ لوگ واپس لوٹ گئے، سب چلے گئے. یہ سلمہ بن اکوع ساری کھجوریں جمع کر رہے اور اٹھانے جتنی اتنی اتنا زیادہ وزن ہے
کہ ایک آدمی اٹھا نہ سکے. کھینچتے ہوئے مدینے کی طرف لے کر کے آ رہے ہیں. راستے میں ایک اور صحابی حضرت ابو قتادہ مل گئے. پوچھا کہ کدھر سے آ رہے ہو؟ سلمہ بن اکوع. کہا ایسا ایسا حال ہو گیا تھا رات کو اور میں ان کا پیچھا کیا اور سب کی کھجوریں واپس لے کر کے آ رہا. وہ مسکرائے. ارے بولنا تو چاہیے تھا، اور بھی تو لوگ آتے تمہارے ساتھ. تو سلمہ بن اکوع نے کہا مصطفیٰ کی محبت پر بھروسہ ہے، اکیلا ہی کافی تھا. سبحان اللہ. بے شک مجھے وقت نہیں ملا کسی کو اٹھانے کا، میں خود ہی دوڑ پڑا. لیکن سلمہ بن اکوع نے پوچھا ابو قتادہ تم کیسے آ گئے؟ کہا مجھے میرے گھوڑے نے ہنہنا کر کے بتایا. یہ بہت ہنہنا رہا تھا اور اس راستے کی طرف منہ دکھا رہا تھا تو میں اپنا گھوڑا لیا اور دوڑ پڑا. دیکھا تو تم راستے پر آ گئے. اب سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون سی چیز تھی سلمہ بن اکوع کی جو یہ ہیبت ان کے اندر پیدا کی ہوئی تھی، یہ طاقت و قوت اور یہ رعب پیدا کی ہوئی تھی. سنو. نعرہ لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. رسالت یا رسول اللہ. اہل سنت زندہ آباد. I love محمد 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 محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر، نعرہ تکبیر. اللہ اکبر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. صرف آئی لو محمد نہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام کبھی بھی سیدنا کے بغیر نہیں کہا جائے. وہ ہمارے آقا ہیں، عام انسان نہیں. ہمیشہ سے یاد رکھو آئی لو سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں جو بات کر رہا تھا سلمہ بن اکوع کی، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وجہ کیا تھی؟ یہ ہیبت، یہ طاقت، یہ رعب. ایک تنہا انسان 400 پر بھاری کیسے ہوا؟ سلمہ بن اکوع کہتے ہیں بات یہ تھی کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو بیعت کرنے کے لیے بلایا. لوگوں کو حضور بیعت کر رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت سلمہ بن اکوع آلریڈی پہلے سے بیعت کیے ہوئے تھے. حضور نے سب کو بیعت کر کے پھر کہا سلمہ بن اکوع آ جاؤ تم بھی بیعت کر لو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آلریڈی کر چکا، پہلے سے کیا. حضور نے فرمایا پھر سے اپنا ہاتھ دو. میں نے دوبارہ ہاتھ دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کیا، ہاتھ پر بیعت کیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا نے فرمایا سلمہ بن اکوع بیعت کر لو. حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں یا رسول اللہ 2 بار میں نے بیعت کر لیا. حضور نے فرمایا بار بار اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے تو سکتے ہو. سلمہ بن اکوع کہتے ہیں میں نے تیسری بار اپنا یہ ہاتھ دیا حضور پاک کے دربار میں، ان کے دستے پاک میں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. اس کے بعد سلمہ بن اکوع کہتے ہیں 3 بار اس ہاتھ کو میں نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا. اس کے بعد قسم خدا کی کسی بڑے اونچے پہاڑ سے بھی مجھے کبھی ڈر نہیں لگتا، کوئی سامنے آئے کبھی خوف نہیں ہوتا. یہ نسبت مصطفیٰ ہے جو انسان کو ممتاز کرتی ہے. آج میرے عزیزوں تمہارا نام بارگاہ مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے، اس لیے شرم کرو اور حیا پیدا کرو. کبھی تم شراب کے اڈوں پر نظر نہ آؤ، کبھی تمہارے ہاتھوں میں تاش کے پتے نظر نہ آئے، کبھی تمہاری آنکھوں میں بے حیائی نہ ناچے، کسی اجنبی عورت پر تمہاری بے حیا آنکھیں نہ جائیں، اس لیے کہ تمہارا نام میرے مصطفیٰ کے نام سے جڑا ہوا ہے. ان نسبتوں کا جب تک احترام کرتے رہو گے پاور اور طاقت ویسی باقی رہے گی. انرجی کو دنیاوی خرافات میں ضائع نہ کرو. اللہ نے آج بھی تمہارا رعب باقی رکھا ہے، آج بھی ہے. ہم نے خود محسوس کیا، ہم نے دیکھا ہے. آپ کو خود کو اندازہ نہیں لیکن دنیا کو اندازہ. اللہ تبارک و تعالی محبت مصطفیٰ کے صدقے یہ عزت اور یہ ہیبت، یہ طاقت، یہ رعب عطا کرتا ہے. لیکن اگر تم یہ سوچو گے کہ عزت ہم کسی اور ذریعے سے ڈھونڈیں گے، ہم نے دیکھا ہے لکھنؤ میں آج سے 2-3 سال پہلے ایک کتا آیا تھا جو اپنا نام بھی بدل لیا تھا.
یاد ہوگا بہت ٹی وی پر بٹھا دیا جاتا تھا، دھرم بھی بدل لیا، نام بھی بدل لیا، ہاں، اور سوچنے لگا کہ اسلام ایسا ہے ویسا ہے، بہت کچھ پھیلا ہے۔ 6 مہینے کے بعد رو رو کر کے لوگوں سے گڑ گڑانے بھی لگا کہ مجھے بچا لو، میری جان پہ خطرہ ہے۔ میں نام یا ذکر نہیں کرتا اس لیے کہ اسٹیج نہ پاک نہ ہو، لیکن ایک بات یاد رکھو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دین پاک سے غداری کر کے جو دوسری جگہ عزت ڈھونڈتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور یہی بات میں آپ سے کہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو غداری کیا، جو ان کے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ عزت ڈھونڈو آمینہ کے لال کے پاس، عزت ڈھونڈو گنبد خضرا کے مکین کے پاس۔